السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، آج سے 2 روز پہلے جب آڈیو لیکس کا معاملہ سامنے آیا تھا اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی تھی، تو تحریک انصاف کے جو دوست تھے وہ اس پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، لیکن اس بات پہ کوئی غور نہیں کر رہا تھا کہ اتنے ہائیسٹ آفس میں اتنی بڑی لیک ہو جانا بگنگ ڈیوائس کے تھرو یا کسی اور مینز سے ایک بڑی الارمنگ چیز ہے، اور آج یہاں شہباز شریف صاحب ہیں، کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے کہ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی بھی آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے، جس میں وہ اپنے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس گفتگو کے بعد مریم نواز صاحبہ نے غدار قرار دے دیا عمران خان صاحب کو، اور بڑی سنگین تنقید کی جا رہی ہے۔ تو ایسا کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اس آڈیو کے اندر، پہلے آپ کو سنواتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے۔ اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ نہیں دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس۔ ایک تو شامود قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی، اس میں یہ تھا۔ پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ واپس کے ریکارڈ منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ منٹس۔ کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں سہیل، بس ٹھیک ہے، پہلے کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سے فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے، میں پرس میں اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے، اور فون سب جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے۔ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے انویسٹر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا، یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً تو گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور عمران خان صاحب آغاز میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف کھیلنا ہے، اس کے اوپر کھیلنا کی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس کو سازش سے جوڑ دیا جائے۔ اور جو بڑی حیران کن بات تھی وہ اس میں یہ تھی کہ اعظم خان صاحب اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا سازش کا بیانیہ کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے اور یہ امریکن کنسپیرسی ہے، اس کا ایک بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سابق ڈی جی ایف آئی بشیر میمن صاحب موجود ہوں گے، اس معاون خصوصی وزیر اعظم کے ہیں رانا احسان افضال صاحب موجود ہوں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بشیر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، پہلے تو یہ سمجھا دیجئے کہ آپ کے نزدیک اس طرح کی جو لیکس ہیں یہ کتنی الارمنگ ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی سیکیورٹی بریچ کہنا چاہیے اس کو۔ اگر شہباز شریف صاحب کی آڈیو باہر آ رہی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہائی پروفائل شخصیات کی جو سیکریسی ہے وہ مینٹین نہیں ہے، تو عام شہریوں کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے آپریشنلائز ہوتی ہے؟ کیا بگنگ ڈیوائس ہو سکتی ہے یا پھر فون ٹیپنگ ہے؟ پروسیجر کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ٹاک شو پہ لیا، اور میں آپ کے جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں آپ کے، ان کو بھی میں السلام علیکم، آپ کے ویوز کو بھی السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ جو پروسیجر ہے، جو مجھے پتا ہے، سنس میں نے بھی آئی بی میں کام کیا ہے، لیکن جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل میں تھا آئی بی، اس میں ناردرن ریجن میں، سیکیورٹی آف دی پرائم منسٹر آفس، اس کی سویپنگ ہوتی ہے، بڑی ریگولرلی ہوتی ہے، اور اس میں ان چیز کا، ان کی گاڑی کی، ان کے بیڈ رومز کی، ان کی جو چیز وہ استعمال کرتے ہیں اس کی سویپنگ ہوتی ہے،
اور یہ سوچ کر ہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دشمن ملک یا کوئی ایسی چیز، کوئی سیکرٹ کوئی لیک نہ ہو جائے. لیکن جس طرح موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے، سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، کمپرومائز ہوئی ہے. اب یہ تو ہو گیا ایک سیکیورٹی بریچ ہونے کا مسئلہ. پھر کچھ اس طرح کی باتیں جو میڈیا پہ آئیں کہ یہ چیزیں چلی ہیں ڈارک ویب پہ، کہ وہ بیچ رہا ہے اس چیز کو. بالکل. اب میں ایز اے پولیس آفیسر اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں. جو ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے ایک لاہور میں تقریر کی تھی. ایکس پرائم منسٹر صاحب، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ ایک اور آ رہی ہے، ایک اور آ رہی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو نااہل قرار دے دیا جائے گا. جی، توشہ خانہ میں الیکشن کمشنر صاحب جو چیف ہے، توشہ خانہ والا. اس کا مقصد ہے کہ وہ جو چوتھی لیک ہے اس کا پتہ ہے عمران خان صاحب کو، مطلب ایکس پرائم منسٹر صاحب کو. اچھا، میں تو سب سے پہلے انہی کو بلا کے پوچھوں گا کہ جی آپ کو کیسے پتا یہ ریکارڈنگ بھی اس ڈارک ویب کے جو بھی بیچ رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو پتا ہے اور آپ ہی نے یہ کروائی ہے. دوسرا، چودھری فواد صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ بک رہی ہے مارکیٹ میں، ان کو کیسے پتا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کاپی ہو کر کے پھر سے استعمال ہو سکتی ہے. مطلب پاکستان کی سیکیورٹی کو، نیشنل سیکیورٹی کو، پرائم منسٹر آفس کو انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا پرسنل آفس تھوڑا ہے. صحیح. یہ کوئی ان کا پرسنل گھر نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا ایگزیکٹو ہیڈ ہے. اور بدنصیبی سے، بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں عمران خان صاحب بھی رہے ہیں. میں اب آتا ہوں تھوڑی دوسری مختلف چیزوں پہ. بہت سیکرٹ میٹنگز ہوتی ہیں، بہت ہی زیادہ. ہو سکتا ہے اس میں کئی اس طرح کی چیزیں ہوں جو فورن پالیسی کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہوں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہوں، ہمارے بالکل سر. وہ ہیکرز کا دعویٰ یہ ہے کہ سول ملٹری کمیونیکیشن کی بھی ان کے پاس ریکارڈنگز ہیں جو وہ لیک کریں گے. میں یہ عرض کروں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس طرح نہیں جانا چاہیے. جس طرح آج میٹنگ ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے اعتماد ہے اور پورے پاکستان کو اعتماد ہے اپنے انسٹیٹیوشنز پہ. وہاں پہ انہوں نے بریفنگ بھی دیا اور میرے خیال میں انہوں نے پکڑ بھی لیا ہوگا کہ کون ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بالکل کسی نہ کسی طرح تک پہنچ گئے ہوں گے. صحیح. دیکھیں نا، یہ کوئی اتنا کوئی نان سیریس ایشو نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے. اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا اپنے توشہ خانے کے اس کے ساتھ. چلو، ان کو فکر ہے صرف اور صرف الیکشنز کی، ان کو فکر ہے صرف اور صرف اپنی پاپولیرٹی کی. اور پھر آج ان کا خود کا لیک آ گیا اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کروائے. او بھائی، آپ خود تو کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ چیزیں پتہ ہے. تو جس نے آپ ان کی چیزیں، اس حکومت کی چیزیں لکھی، آپ کی بھی لیک کرے گا. اور مجھے تو ڈر ہے کچھ اور. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں شاہ صاحب. جی شاہ صاحب، آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ چیزیں، وہ جو ہیکر ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ اس نے کچھ چیزیں تو ظاہر کی. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہمارے دشمن ملک کو بھیج دی ہوں، ہمارے دشمن لوگوں کو بیچ دی ہوں، اور یہ اس کا مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں. بالکل بشیر صاحب، یہ آپ نے صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ نان سیریس ریپبلک، بالکل نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے اس چیز کو لے کر کے نیشنل سیکرٹ جو ہیں وہ فلوٹ کر رہی ہیں ڈارک ویب کے اوپر. اچھا، اور وہ پھر ہم اس کا مذاق اڑا رہے. کون مذاق اڑا رہے؟ اگر کوئی عام آدمی جو نہیں سمجھتا ان چیزوں کو. لیکن بدنصیبی سے ہمارے ایکس پرائم منسٹر اور ایک ایکس فیڈرل منسٹر یہ بات کر رہے ہیں. بالکل کہ جی یہ دیکھو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے بشیر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گے. رانا احسان صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج سے 2 روز پہلے جب شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوتی ہے تو آپ لوگوں کا گلہ یہ تھا پی ٹی آئی سے کہ وہ اس پر سیاست کر رہے ہیں جبکہ سیریس میٹر ہے. لیکن آج مریم نواز صاحبہ بھی غدار کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کو. تو زیادہ بڑا سوال یہ نہیں ہے کیا اس وقت کہ یہ آڈیو لیکس کر کون رہا ہے، ہو کیسے رہی ہیں، اور یکجا ہو کر اس کے خلاف مقابلہ کیا جائے، نہ کہ پوائنٹ سکورنگ کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں آڈیو لیکس کے اوپر دو ہی سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال تو جو ابھی جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر سوالیہ نشان سب پہ اٹھتا ہے, ایجنسیز کی کارکردگی پہ بھی اٹھتا ہے, اگر یہ کوئی ہیک ہوا ہے تو کیوں ہیک ہوا ہے, اور سارے وہ معاملات جس کے اوپر ابھی بشیر میمن صاحب نے نظر ثانی کی. اور یہ جو ابھی جو آج جو عمران خان کی لیک ہے وہ تب وزیر اعظم تھے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی باتیں لیک ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو, یعنی کہ اس کی اگر باتیں اور آڈیوز اس کی ریکارڈنگز لیک ہو جائیں تو یہ تو پورے ملک کے اوپر ایک سوالیہ, اس کی سیکیورٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اور اسی طرح جب شہباز شریف صاحب کی بھی ہوئی تو یہ سوال کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس بھی ہے, اور اس کے اوپر اب اس کا جو وے فارورڈ ہے وہ بھی تعین ہو گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ بلا لی گئی, اور اب یہاں اس طے تک بھی پہنچے گی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور آگے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اور اگر اس کے اندر کوئی بندہ ملوث ہے یا ہماری کوئی ٹیکنالوجیکل لیپس ہے تو اس کو بھی کور کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس تک پہنچنے کی بھی ضرورت ہے. احسان صاحب, فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں ہیکرز کو یہ آڈیوز خریدنے کے لیے, تو کیا صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں حکومت جو ہے, اگر حکومت کوئی چیز خریدتی ہے تو وہ اس کی جو خرید و فروخت کی جو پیمنٹ ہے اور جو حکومت پیمنٹ کرتی ہے وہ سارا آن ریکارڈ ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی نہیں ہوتی جو تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ اگلی آڈیو لیک کیا ہونے والی ہے اور کیا آنے والا ہے, تو سوال تو ان پہ اٹھتا ہے کہ شاید وہ خرید چکے ہیں اور اس بیسس پہ, یا ان کے کوئی ساتھی خرید چکے ہیں اور وہ اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ بتا رہے ہیں پوری قوم کو کہ آگے کس کی لیک اور کیا اس میں کہا گیا ہے. دیکھیں دوسرا جو بنیادی سوال اٹھتا ہے وہ کانٹینٹ کا ہے. جب آبویسلی جب ہم اس پہلے سوال سے جو ہے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرا سوال کانٹینٹ کا, اور کانٹینٹ کیا کہہ رہا ہے آپ کو. دیکھیں کانٹینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے. کانٹینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم سیاسی طور پہ یوز کریں گے, اور کانٹینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس لیٹر کو پڑھ دیں میٹنگ کے اندر اور پھر اس کا انالیسز ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے. ہم اس کے جو منٹس ہیں اپنی مرضی سے جو ہے اس کو استعمال کر لیں گے, اور اس کو یہ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ یہ ایک بیوروکریٹک فارم میں آ جائے گا کہ آفیشلی ہم اس اپنے انالیسز کو یا منٹس کو جو ہے وہ منٹ کر کے اس کو ایک فارمل گورنمنٹ کمیونیکیشن میں لے آئیں گے, اور وہ انالیسس ہماری مرضی کا ہوگا, اس میں مسالہ ہوگا, اس میں جو کچھ بھی ہوگا, تو وہ یہ چیز جو ہے وہ کانٹینٹ آپ کو بتا رہا ہے. تو دیکھیں بات تو بڑی کلیئر تھی کہ یہ جو عالمی سازش کا جو ڈرامہ رچایا گیا, نہ انہوں نے کوئی فارن آفس میں, جب وہ تھے خود وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے نہ ان کے فارن آفس نے کوئی اس کو کنڈیم کیا, اس کے اوپر آواز اٹھائی, صرف سیاست کی. اور پھر جب ہم دیکھا کہ لابیسٹ بھی ہائر کیے, چندے میں گاڑیاں بھی لی, ریڈ کارپٹ بھی دیا امریکن سفیر کو, جب وہ حکومت تھی ان کی تب بھی ریڈ کارپٹ دیا. تو یہ تو اب لیکن یہ جو ایکسپوزے ہے اس سے میں کہتا ہوں دس از دا لاسٹ نیل آن دا کافن. اور دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب تو یہ چیز کھل کے ایکسپوز ہو چکی ہے. تو ایک آدمی جو مریم نواز والی آپ نے بات کی, میں اس پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو آپ کی فارن پالیسی کی قدر نہیں کرتا, اس کو سیاست میں لے آتا ہے یا سیاسی مفاد اس کے لیے اٹھاتا ہے, آپ کے دو ملکوں کے درمیان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی قدر نہیں کرتا, اور ایک جھوٹا بیانیہ ڈال کے اس ملک کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مریم نواز نے باتیں کی وہ باتیں کسی حد تک احسان صاحب کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی جو ٹویٹ ہے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ندیم قریشی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب کیا کر دیا آپ نے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ عوام کو بیوقوف بنایا گیا بیرونی سازش کا بیانیہ بنا کر, اور ایک سائفر کے منٹس بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں, اس کو ٹویسٹ بھی کیا, اس پر کھیلنا بھی شروع کر دیا. تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے صورتحال کو آپ اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس سائفر کے منٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. ایک چیز تو آج اس آڈیو کی گفتگو سے ثابت ہو گئی کہ سائفر ایک حقیقت ہے, اور پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ کہ جی یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ پر مبنی سٹوری بنا کر لوگوں کو پرووک کیا جا رہا تھا, وہ آج دفن ہو گیا. دوسری اہم ترین بات یہ ہے, میں ایک چیز عرض کر دوں,
بطور وزیر اعظم اب شہباز شریف کی ذمہ داری ہے اس کو پروو کریں. یہ پچھلے 2-3 روز میں جو آڈیوز آئیں سر آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں لیک ہی شہباز شریف نے کروایا, آپ کہہ رہے ہیں وہ پروو کریں. تو میری آپ بات تو مکمل ہونے دیں نا حضور. تو وہ ثابت کرے نا جی اس کو, گورنمنٹ ان کے پاس ہے, ادارے ایجنسیاں ان کے پاس ہے, نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کو چیئر انہوں نے آج کیا ہے, تو وہ اس کو ثابت کرے کہ یہ کہاں سے کون لوگ ہیں جو یہ آڈیو جو ہے وہ پبلک کر رہے ہیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر جب اوتھ لیتا ہے, یا کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی ذمہ دار شخص جب وہ پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے تو وہ ایک اوتھ لیتا ہے. اس اوتھ کی پاسداری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس منصب سے اپنے فیملی ممبرز کو, اپنے آپ کو, اپنے کسی دوست عزیز کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچائے گا. آج سے 2 روز پہلے جب مریم نواز صاحبہ کے داماد کی مشینری اور ان کے گریڈ اسٹیشن کے لیے میپکو کو جو ہدایات یا واپرا کو جو ہدایات دی جا رہی تھی, وہ ایک تو اس اوتھ کی صریحاً خلاف ورزی ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے لیا, کہ کس طرح سے وہ اپنے منصب کو اپنے فیملی ممبرز کی کے بزنس کی پروموشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ ہدایات جاری کر رہے ہیں جس ملک میں ایک عام آدمی کو بجلی کا ڈومیسٹک میٹر 3 مرلے کے گھر کے لیے بغیر رشوت کے نہ وہ لگوا سکے. ہاں وہ کسی شخص کے لیے کہ وہ سوئی گیس کا میٹر کسی سفارش کے بغیر لگوا سکے. ہاں وہ کسی شخص کے لیے کہ وہ کسی پٹواری سے, کسی ایکسائز انسپیکٹر سے اپنے گھر کی فرد یا اپنے گھر کا ایکسائز کا اکاؤنٹ معلوم کر سکے بغیر پیسوں کے. تو وہاں جب حکمرانوں کی فیملی ممبرز کو اس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا, مطلب ایک نیا نام سامنے آ گیا. میرے لیے بھی بڑی خبر ہے. ابھی تو ہم ذوالفقار علی بھٹو کے داماد کو بکت رہے تھے, اب مریم بی بی کے داماد بھی آ گئے ہیں. مطلب یہ خاندان اب سمدھی, سالے, بہنوئی, داماد, چچا, منہ بولی بہن اور گرل فرینڈ چلائیں گی. یہ مطلب ایک المیہ ہے اس ملک کا. اور جس طرح سے یہ 2 روز سے ہمارے دوست فرما رہے تھے سب پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے کہ جی پی ٹی آئی تو پالیٹکس کر رہی ہے, آج انہوں نے کیا کیا, حالانکہ آج کی گفتگو یہ گورنمنٹ میں ہے, ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ پچھلے 2-3 روز سے جو آڈیوز مریم صاحبہ کی نہیں ندیم صاحب آپ نے پالیٹکس کی بات کی نا, وہ تو خان صاحب فرما رہے ہیں آڈیو کے اندر کہ اس پہ ہم نے کھیلنا ہے, نام کسی کا لینا نہیں ہے. تو اگر آپ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خوف کے بت توڑ دو, لیکن خود امریکہ کا نام آپ نے لینا نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے فالوورز کو آگے رکھ رہے ہیں آپ, خود اپنا کرج شو نہیں کر رہے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے, تھوڑا سا ڈیٹیل میں بڑے ادب کے ساتھ کہ سفارتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بشیر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. پلان یہی تھا گورنمنٹ کا, جی ندیم صاحب, پہلے 2-2.5 ماہ پلان یہی تھا کہ کسی ملک کا نام نہ لیا جائے. ابھی رانا احسان افضل صاحب فرما رہے تھے کہ جی امریکہ کے سفیر کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا. بھائی ہماری بطور ملک تو امریکہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے, ہماری تو اس ملک میں موجود اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اختلاف ہے. ہم ان کی اس ذہنیت کے ساتھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ اداروں کے سربراہان سے لے کر پاکستان کی حکومتوں تک کے فیصلے کریں. ہم تو اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے تو بارہ کہا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ ہے. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ندیم صاحب پوائنٹ آ گیا, اس پہ رسپانس لینے دیجئے مجھے. بشیر صاحب گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, رسپونڈ کر دیجئے آپ. سر میں دیکھیں یہ تو بات کر رہے ہیں جو قریشی صاحب نے ابھی بات کی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک ایکس فرسٹ لیڈی کا اور ان کے ایک سوشل میڈیا کے اس کے ساتھ جو بات ہوئی تھی, وہ جو کہہ رہے تھے اس کو بھی غداری کے ساتھ جوڑ دو. مبینہ طور پہ وہ ارسلان صاحب تھے جی, سوشل میڈیا ڈیل کرتے ہیں. مبینہ طور پہ ارسلان صاحب اور بیگم صاحبہ کا جو آڈیو لیک ہوئی تھی, مجھے یہ بتا دیں وہ کیا تھا, وہ کیا کر رہی تھی. ایکس پرائم منسٹر کی وائف اور پی ٹی آئی کے فنڈ میں سے پیسے کھاتے ہیں ساری. ابھی آ جائے گا نا ساری کا ساری چیزیں, وہ جو الیکشن کمیشن کا ابھی پتہ لگ جائے گا. الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے اس کی رپورٹ آنے دے ذرا. ایک بات یہ. دوسرا مجھے یہ بتائیں, ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی, ملک کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر آتے جاتے رہے ہیں 1947 سے لے کر کے آج تک. پرائم منسٹرز, پریزیڈنٹس اور گورنر جنرلز پاکستان میں آئے ہیں, لیکن ان کی آفس کی ایک سینٹٹی وہی ہے جو 1947 میں تھی.
سینٹٹی ہے ایک آفس کی, اور دوسرے بھی ادارے ہیں ہمارے پاس. پڑوس میں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ ہے, اور سارے کے سارے سیکریٹریٹس اور پورے فیڈرل سیکرٹریز وہاں بیٹھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو مذاق میں لیں, وہ جی اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے یہ کہہ دیا, اور اس نے اپنے داماد کی فیور کر لی. او بھائی, وہ جو بات کر رہی ہیں, جو مطلب میرا ظاہر ہے میرا پی ایم ایل این سے تعلق نہیں ہے, میں احسان صاحب میں آپ کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں, میں حق انصاف کی بات کر رہا ہوں. وہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہاں پہلے آدھا آ چکا ہے, آدھا باقی وہاں سے نہیں آ رہا, تو اس کا کیا کرنا ہے. تو وہ بڑا پروفیشنلی بات کر رہا ہے, وہ جو توقیر صاحب ہے. توقیر صاحب انتہائی ایماندار آدمی ہے, وہ یہ بتا رہا ہے پرائم منسٹر کو کہ سر یہ نہیں کریں گے. اچھا نہیں کریں گے بشیر صاحب, لیکن کیا آئی بی سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیکس پیئر منی پہ ہم افورڈ کرتے ہیں اتنی سیکیورٹی کو, تو وہ بریچ ہو جاتی ہے. لیٹ می کمپلیٹ, میں آ رہا ہوں. لیکن یہاں پر ایڈوائزر جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں منٹس کو چینج کر لوں گا, میرے ہاتھ میں. جی یار آپ پرائم منسٹر آفس کو مذاق بنا رہے ہو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کو. مذاق, پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ایڈوائز کر رہا ہے کہ منٹس تو میرے ہاتھ میں. اس کا مقصد ہے کہ جو بھی جائے گا وہاں پہ, جو بھی وہاں پہ باتیں ہوں گی, وہ اپنی مرضی سے انالائز کر کے مرضی سے منٹس ایشو کر دیں گے. بالکل. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں, ٹرسٹ ختم کروا رہے ہیں. مطلب یہ جو ابھی کانٹینٹ پہ بات کرنی ہے, تو کانٹینٹ تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس پہ کوئی اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اگر اعظم خان صاحب جیسا پرنسپل سیکرٹری بیٹھا ہو, اور پرائم منسٹر آفس کے کسی بھی چیز کو پرائم منسٹر صاحب, اگر ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کیا لکھ دے وہ کہ یہ ایگری کر گیا. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا بشیر صاحب آپ کا. اور ان کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میرا آدھا رہ گیا تھا چیز, آدھی آئی تھی تو انہی کے دور میں آئی ہوگی نا ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے سر, میں آتا ہوں آپ کی طرف. احسان صاحب آپ رسپونڈ کر دیجئے. ایک تو ندیم صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور دوسری چیز یہ کہ آپ پروب کر لیجئے اس کو, لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے تو آپ بھی خلاف ہیں نا. اب آپ بھی غدار کیسے کہہ رہے ہیں خان صاحب کو؟ اس سے پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ ملائن نہیں ہوتا کیا؟ نہیں, جو پوائنٹ ہے نا, جو اور یہ کمال کرتے ہیں ندیم صاحب, ہمیشہ بڑی مناسب بات کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو جو عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈ کرے گی وہ مان لیا جائے گا؟ یعنی کہ سائفر تو ثابت ہو گیا, تو سائفر تو آیا ہے اور آپ کے اپنے ایمبیسڈر نے بھیجا ہے, لیکن اس سائفر کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اس سائفر کا آپ اس کو پڑھوا کے اس کا انالیسس اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اس کے منٹس آپ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, اور آپ اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اور آپ اس چیز کی قدر نہیں کر رہے کہ آپ کے بائیلیٹرل جو ریلیشن شپس ہیں, آپ اس کو کھائی میں پھینک رہے ہیں سیاست کے لیے. آپ ایک بیانیہ لے رہے ہیں عالمی سازش کا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور آپ ایک جھوٹ پہ مبنی عوام کے اندر اشتعال پھیلا رہے ہیں. آپ یعنی کہ جھوٹ کے اوپر جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ سارے سوال اٹھتے ہیں. اور یعنی کہ اگر ہم نے فارن ریلیشن شپس کے اوپر اس طرح کی گندی سیاست کرنی ہے تو پھر یہ سوال نہیں سر, ان کا بیانیہ یہ ہے کہ 70 سال امریکہ کے بوٹ پالش کیے گئے ہیں, اس سے ہمیں کیا مل گیا جو ہمیں ان کی مخالفت کر کے گوا دیں گے؟ ہم تو, ہمارا کچھ نہیں جا رہا, وی ہیو نتھنگ ٹو لوز ایکچولی. آپ کریں مخالفت, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی میں آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں مخالفت کرنی ہے, آپ 200 دفعہ مخالفت کریں, لیکن وہ حقائق پہ مبنی ہو. آپ سیاست کے لیے, پروپیگنڈا کے لیے, جھوٹ کے اوپر مبنی جو ہے وہ اگر آپ یہ اس طرح کی مہم چلائیں گے تو پھر آپ پہ سوالیہ نشان اٹھنا. بالکل, سیاست کے لیے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. مزید گفتگو بھی کریں گے. احسان صاحب, ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد سے مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے آڈیو لیکس کی, اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان تمام لیکس کے بعد خان صاحب کوئی ایکسپلینیشن دیں گے یا کوئی ریگریٹ شو کریں گے, تو ایسا نہیں ہے. جب ان سے آج سوال ہوا کہ رسپونڈ کریں اپنی آڈیو لیکس کے اوپر, تو انہوں نے کیا کہا, ذرا دیکھیے آپ. یہ انہوں نے لیک کیا شہباز شریف وغیرہ نے,
बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया, आगे चल वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते। खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफेंड करेंगे? इस पे खेलेंगे? इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। नदीम कुरैशी साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि क्या सबूत है आपके पास कि शहबाज शरीफ साहब ये ऑडियो लीक्स कर रहे हैं जब उनकी अपनी ऑडियो लीक हो चुकी है? और दूसरी चीज़ ये कि खेलना क्या होता है, जो ऑडियो में भी बात हो रही है कि आप एक डिप्लोमेटिक मैटर को पब्लिक करके उस पर खेलने की नॉन सीरियस बात कैसे कर रहे हैं? एक बात तो ये कि 2 रोज से जिस तरह से पीडीएम और बिलखुसूस पीएमएलएन की लीडरशिप रिस्पॉन्स कर रही थी, और इनके कुछ लीडर्स ने कुछ चैनल्स पे कहा जी अभी कुछ और ऑडियोज भी आने वाली हैं, इंतजार करें। और फिर माजी में जिस तरह मुख्तलिफ जजेस की, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस के हवाले से मरियम नवाज खुद कहती रही। नदीम साहब, अपना जवाब आप दे नहीं ना रहे, आप सिर्फ आगे नून लीग को साइड कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा। आप अपने जवाब दे दीजिए ना कि आपके लीडर के ऊपर जो इल्ज़ाम है अभी फिलहाल। अगर आप जब्त करें और अपने मालकान को खुश करने की बजाय मेरी गुफ्तगू पब्लिक तक जाने दें तो मैं आपको सर, ये तो पर्सनल अटैक आप कर रहे हैं, किसी को खुश करने की बात नहीं है। साबिक वजीर आजम है, सब ने वोट दिया है उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो अकाउंटेबल नहीं है अवाम की अदालत में तो फिर कौन है? आप बता दीजिए, नहीं सवाल करते आपसे। नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। बात करेंगे तो बात सुनेंगे भी। सही, मुझे आपने बात सुनने के लिए नहीं बुलाया है, बात करने के लिए भी बुलाया है। मेरी बात जवाब रेलेवेंट नहीं होगा तो मेरा राइट है कि मैं आपको टोक सकूं। नहीं, आपका राइट नहीं है, आप जज नहीं है। आप सवाल करेंगे, जवाब भी पूरा सुनेंगे। मैंने कोई मतलब ये शो फिर आपने चलाना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने ना, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। बात सुनने के लिए बुलाया। ठीक, करें कंप्लीट आप। ये है कि मुझे हाँ तो बात करने देना। आपने एक सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको इतनी तकलीफ क्यों है? नहीं सर, तकलीफ वाली बात नहीं है, ये पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये फरमाया जा रहा है कि आप अगर आपने नून लीग का जवाब देना तो वो उनसे ले लेते हैं। बना देना आप अपने नाम के नीचे से एंकर हटा दें। सर, मेरा ख्याल है आपको बना देना चाहिए क्योंकि शो आप चलाना चाह रहे हैं ना। मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं चलाना नहीं चाह रहा शो। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। 2 बार आपने क्वेश्चन किया, आपने 2 बार क्वेश्चन किया मुझसे, दोनों बार मैंने बात की। आप राना एहसान अफजल साहब की बात ऐसे सुनते हैं जैसे ये तो एक्यूजेशन है आपकी, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं। आप प्रोग्राम के बाद देखिएगा ना मेरी जान, आप प्रोग्राम के बाद देखिएगा। प्रोग्राम के बाद देख लेंगे, आप अपना जवाब दे दीजिए। आप किसी शख्स की बात को पब्लिक में जाने नहीं देंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन होती है। जी, आप बात पहुंचाएं अपनी, मैं मौका दे रहा हूँ, आप पहुंचाएं बात। तो मैं आपको आज ये कह रहा हूँ कि हम दुनिया में किसी ने खुदा को नहीं देखा, इशारे बताते हैं, शवाहिद बताते हैं कि रब मौजूद है। मरियम नवाज साहबा का जो रोल रहा डिफरेंट वीडियोस के हवाले से वो सबके सामने है। और जिस तरह से 2 रोज से पूरे पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है कि पाकिस्तान का वजीर आजम अपने ओहदे को इस्तेमाल कर रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए, ये आज उसका इन्होंने काउंटर किया है। लेकिन इसमें किसी जगह ये नहीं है कि साइफर मौजूद नहीं है। अभी आज सुबह से मैं सुन रहा हूँ जी वो साइफर तो डिसोन हो गया। भाई 2 आपकी सिक्योरिटी काउंसिल सलामती कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, दोनों जगह ये एलामिया जारी हुआ है कि जी साइफर आया है, लेकिन साजिश हुई है और मुदाखलत नहीं हुई। जब आपकी उससे इससे बड़ा फोरम तो पाकिस्तान में कोई नहीं है। एक सलामती काउंसिल की मीटिंग हुई, कमेटी की मीटिंग हुई जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, एक हुई जब शहबाज शरीफ साहब ने उसको चेयर किया। दोनों जगह एक जैसा ही एलामिया जारी हुआ। फिर किस तरह से हो सकता है हम कहें जी साइफर नहीं आया? और इमरान खान साहब ने जी बड़ा को गैर जिम्मेदाराना लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। एहसान साहब, साइफर का वो कह रहे हैं कि साइफर आया, ये साबित हो गया ऑडियो से, और अब क्या रिस्पांस देंगे इस पे आप? उनका पॉइंट तो प्रूव हो गया इस ऑडियो से, वो कह रहे हैं। तो कौन कह रहा है कि साइफर नहीं आया? नून लीग तो ये नहीं कह रही कि साइफर नहीं आया। बात तो ये है कि साजिश हुई है, आलमी साजिश हुई है। क्या अमेरिका ने बोरियों भर के पैसे इन्वेस्टमेंट यहां भेजी थी नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने के लिए? नहीं भेजी थी। बात देखें, ये अवाम को गुमराह करी जाएंगे कब तक कि अवाम को बेवकूफ समझते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि साइफर हमारे इन्वेस्टर ने भेजा और उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया, और जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो रंगे हाथों पकड़े गए। इस ऑडियो लीक से ये साबित हो गया है कि ये नेशनल जो आपके इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए इन्होंने सियासत की है। ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसके अंदर ये रंगे हाथों ये जो ऑडियो जो लीक हुई है उसके अंदर वो इतराफ जुर्म है। उसके अंदर ये पकड़े गए हैं कि ये अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे थे,
یہ دو ملکوں کے بائیلیٹرل جو ریلیشن شپ ہے اس کو نہیں دیکھ رہے تھے, یہ اس سے کھیل رہے تھے, یہ اس سے مذاق کر رہے تھے. اس سے اب یہ نہیں کہ یہ کہیں گے سائفر آیا تھا, سائفر تو آیا تھا, کون کہہ رہا ہے سائفر نہیں آیا تھا, کون, اچھا مداخلت کو کنسپریسی میں تبدیل کرنا, یہ نہیں کہ یہ عوام کو بیوقوف, مداخلت کنسپریسی ایک ہی چیز ہے. دیکھیں فورن پالیسی کے اندر جو ہے ہر ملک جو ہے اپنی کوشش اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتا ہے. کیا وہ اس کو پرسو کرتے ہوئے وہ سازش کر رہا ہوتا ہے؟ وہ مداخلت تو کر رہا ہوگا, وہ اوور سٹیپ کر رہا ہوگا دوسرے ملک کے انٹرسٹ کو. نہیں سر, وہ خان صاحب کا کہنا یہ ہے نا کہ آپ سائفر پبلک کر دیں تو آپ اسد مجید صاحب کے کو کانفیڈنس میں لے کے پبلک کر دیں, وہ ان کا تو یہی کہنا ہے کہ سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, اس کے بعد پروب تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں 5 ممبر جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس منگوائے, اس میں سوال جواب پوچھا اور پھر انہوں نے اس کو رد کر دیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو آئین شکن ڈکلیئر کیا کہ انہوں نے آئین شکنی کی, یعنی کہ اس کے بعد ڈی جی ISPR ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. ان کا اپنی حکومت کسی آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات نہیں ہوئی, کسی فورن جب انہوں نے انٹرویو دیے عمران خان نے جرنلسٹ کو, ادھر انہوں نے یہ بات نہیں کی. بات کہاں کی انہوں نے؟ پاکستان میں. یعنی کہ کتنا جھوٹ بولیں گے یار, آپ پکڑے گئے ہیں, آپ یو آر کاٹ ریڈ ہینڈڈ. آپ کی یہ جو بیانیہ ہے یہ دفن ہو چکا ہے. خدا کا خوف کرو, بیوقوف تو مت لگو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. آپ اب یا تو یہ بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ دماغ اور توازن نہیں رکھتی, تو آپ لگے رہے کہ سائفر آیا ہے. اچھا ایک اور چیز جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کو پتہ نہیں لگا, تو وہ اس میں آپ کو ایکسپلین, جو میری سمجھ عقل و دانش میں بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا. تو ویسے تو اس سے وہ کھیل بھی رہے ہیں, وہ منٹس میں اس کو پڑھوا بھی رہے ہیں میٹنگ کے اندر, اس کے منٹس کو جو ہے وہ اپنا انالیسس بھی دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہیں. ٹھیک ہے بشیر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب یہ سارا معاملہ تو سامنے آ چکا ہے, اس پہ پالیٹکس بھی دونوں طرف سے ہو رہی ہے انفارچونیٹلی. اب وے فارورڈ کیا ہے, کس طرح سے ہم فول پروفنگ کریں اپنے ہائی پروفائل آفیسز کی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو سکے, کیونکہ ہیکرز کا یہی کلیم ہے کہ ابھی بہت سی آڈیوز آنا باقی ہیں جو کہ لیک ہو سکتی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو سائفر سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل. سائفر ہے کیا؟ سائفر ہے کیا؟ اٹ از اے سیکرٹ کمیونیکیشن بٹوین امبیسڈر آف اے کنٹری ٹو ہز ہوم کنٹری. بالکل. اچھا روز آتے ہیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب اس سائفر کو ڈسکس اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چٹھی ہے ایک بندے نے دوسرے بندے کو لکھی ہے, اور اس کو وہ بنا رہے ہیں اپنے سیکٹری کے ساتھ مل کر کے اپنا سیاسی بیانیہ. مطلب انہوں نے مذاق اڑایا ہے ملک کا, ہر چیز کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. 1 2 ہر چیز کو ٹویٹر پہ چلانا چاہتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد تیسرا ایک ہلا ہلا فورس ہوتی تھی, مطلب چھوٹے ہوتے تھے تو ہلا ہلا کرتے تھے, جب کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو پھر ہلا ہلا ہی کرتے ہوتے تھے. یہ ہلا ہلا والے لوگ ہیں. اچھا دوسرا ابھی یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا, نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, بالکل ہمیں اس پہ بہت سیریسلی سوچنا چاہیے. جو اکوپمنٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اس کو چینج کرنا چاہیے, جس کی غلطی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور پرائم منسٹر کوئی بھی ہو, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بات لیک ہونا یہ بھی ہمارے لیے ڈینجرس ہے, شہباز شریف صاحب کی وہ ہونا یہ بھی ہمارے لیے ڈینجرس ہے. لیکن مجھے تو ایک بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ 2 دن پہلے وہ میں سن رہا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں ایکس پرائم منسٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ کیا, یہ آ رہی ہے. یقیناً وزیر اعظم کوئی بھی ہو سیکریسی مینٹین ہونی چاہیے, اور ایکوپمنٹ جس طرح سے آپ نے کہا ہے اس کو ابھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ رانا احسان صاحب اور بشیر میمن صاحب, ندیم قریشی صاحب موجود تھے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.